درود شریف پڑھ لیں بھائی. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ. جی جی نماز آپ نہیں پڑھائی؟ کتنی عمر ہے؟ 35. تھوڑی عمر ہے لیکن نماز بہت اچھی پڑھائی. عمر کم ہے، 35 سال والا ایسی نماز نہیں پڑھاتا، لیکن اچھی پڑھائی، طبیعت خوش ہوئی. ورنہ مسجدوں میں نماز میں جی نہیں لگتا، سمجھ گئے؟ مسجدوں میں جو امام لوگ ہیں کسی کے تو زبان میں لکنت ہے، کوئی صحیح نہیں پڑھتا، کسی کو بھاگم بھاگ ہے، تو نماز سکون سے نہیں پڑھا سکتا امام، ہر امام نہیں پڑھاتا. لیکن یہاں نماز پڑھ کے ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوئی کہ ہاں نماز جلدی بھی اور اچھی بھی. کیا ہو نہیں نماز ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوئی کہ تھوڑا جلدی بھی اور آرام سے بھی. ایک جگہ ہم نے نماز پڑھی تو 20 منٹ لگائی. میں نے کہا بھائی خدا معاف، اللہ بھی رحم کھا لے، بڑا غفور الرحیم ہے. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا فإنہ غفور الرحیم، یعنی اللہ تو بے شک غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تھوڑے سے بہانے سے ہی معاف کر دے. بھائی اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ تو یہ چاہے کہ تم اخلاص کے ساتھ چاہے تھوڑا کام کرو لیکن اچھا ہونا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ. اگر خوش دلی کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کو وہ کام وہ عمل محبوب اور پسند نہیں ہے. چاہے کتنا ہی بظاہر بھاری عمل ہو، کتنا بھی کچھ ہو، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، خوشی اور عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کو ایسی عبادت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. سمجھ رہے دھیان سے؟ ابا جی تسبیح نہ پڑھو، بات کے بالکل یہاں مغز میں رکھو، بے ادبی ہے بالکل، اس کے غلط بات. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جو ہر وقت نہیں ملنے کی. اس کا تو وقت مل جائے گا لیکن آدمی نہیں ملنے گا، سمجھ گئے؟ تو کام کوئی عمل چاہے چھوٹا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مجاہدے کا ہو، شہادت کا ہو، سخاوت کا ہو، یا کتنا ہی بڑا عالم ہو، لیکن آپ نے مثال بارہا سنی ہوگی تقریروں میں کہ شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے، ایسے عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس کا علم نافع نہ ہو، دکھاوا ہو، اور ایسی سخی کو بھی. تو جہنم شروعات ہی ان سے ہوگی. مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مختصر بات یہ ہے کہ اگر تمہارا عمل کتنا بھی اونچا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے اور سادگی اور اخلاص نہیں ہے، کچھ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ سارے اعمال صرف ہمارے نفع کے لیے ہیں جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں، جو عبادت کا طریقہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، اس میں سارا ہمارا نفع ہے، ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہنے کی تو بات کچھ اور تھی مجھے، لیکن بات کچھ اور امام صاحب کا آگے ماشاءاللہ بہت اچھی نماز پڑھی، اللہ جزائے خیر دے، عمر میں برکت کرے، علم میں اضافہ فرمائے، عمل میں بھی اضافہ فرمائے، دنیا اور آخرت اچھی بنائے. اللہ ان کے مقتدیوں کی بھی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین. میں تو آپ حضرات کے سامنے یہ کہنے کے لیے بیٹھا جو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آپ کہیں بھی رہیں، جنگل میں ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، بچوں میں ہو، یا دوست احباب میں ہو، یا تنہا ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ تمہاری ساتھ ہے، اللہ تمہاری ساتھ ہے. یعنی یہ تصور کرو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہماری گھات میں ہے. جس طرح ایک شکاری شکار کرنے والا بہت دھیان سے یوں دیکھتا ہے نا، تو اللہ ہمیں بھی ایسے ہی دیکھ رہا. وہ ایک لمحہ میں پوری دنیا کو، ساری مخلوق کو دیکھ رہا. آج تو اللہ کی اس بات کو
کیمروں نے وہ بنا دیا، دیکھ لو سائنسدانوں نے ایسے کیمرے تیار کر دیے، جو بھی روڈ پہ جا رہا وہ سب نظر آ رہا، کون کتنی بار گیا، سب وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے کتنی بار یہ کھڑا رہا، کتنی دیر اس نے روڈ پہ بات کی، کس کے ساتھ کھڑا رہا، سب وہ ہو رہا۔ تو اللہ ہے، اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے قادر مطلق اور خالق اور مالک ہیں، تو وہ بھی ہماری ہر چیز سے واقف ہیں۔ یہ تصور ہمیں باندھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بتانا ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے کہ میرا اللہ ہر جگہ ہے۔ اب یہاں پر بھی موجود ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح لوگ سن رہے ہیں، ہم یہاں سے نکلیں گے اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا، ہم تنہائی میں کمرے میں رہیں گے تو بھی اللہ دیکھ رہا، یہ تنہائی میں کیا مشورے اپنے دل کو سمجھا رہا، کس کے لیے برائی پیدا کر رہا، کس کے لیے بھلائی کی بات سوچ رہا، وہ ان ساری چیزوں پر قادر ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم کو گناہوں سے بچنے کے لیے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر جگہ۔ اگر یہ تصور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بہت سے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ کیوں؟ ہمارا دل اندر سے کہے گا کہ نہیں دیکھ تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا۔ اگر تو چوری کرے گا، معاملے کی بدمعاملگی کرے گا، سمجھ گئے، کسی کی حق تلفی کرے گا، تو اگر اس پہ یقین ہوگا مضبوط اور دل کو سمجھا رکھا ہوگا، اس کی تربیت کر رکھی ہوگی دل کی، تو فوراً وہ اندر سے گواہی دے گا کہ دیکھ یہ تو بدمعاملگی کرے گا تو اللہ تجھے دیکھ رہا، تیرے سینوں کے راز سے بھی واقف ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو بے شک سینوں کے راز سے بھی واقف ہے، جو ہم سوچتے ہیں یعنی سوچ سے بھی واقف ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں اسے لکھ رہے ہیں، اسے جیسے ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہاں نوکر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تو وہ سب جگہ ان کی ڈیوٹی ہے، کوئی بھی مالمی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، وہ سب لکھتے رہیں، سب گیٹ پہ پھر چیک ان ہوتی رہے، یعنی اتنے وہ رہتے ہیں ایکٹیو کہ اپنی ہر چیز کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ادھر سے ادھر ایک ذرا سا بھی خرابی نہیں ہونے دیتے، فوراً لکھ لیں گے کہ یہ بات اس نے یہ کہی، یہ لکھی، یہ اس نے بدگمانی کی، یہ اس نے اس کے بارے میں رائے قائم کی، یہ اسے اس نے مشورہ غلط دیا، ہر چیز لکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تیسری بات مختصر سی بس یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور تیسرے یہ کہ ہمیں ایک وقت مرنا ضرور ہے۔ تو ہم غلط کریں کیوں؟ کیونکہ جب ان باتوں کا تصور رہے گا کہ ہمیں مرنا ضرور ہے اور مرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، نہ معلوم کتنے اللہ والوں کی مثالیں ایسی آتی ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے بیٹھے بیان کر رہے، بات چیت کر رہے، لیکن اٹیک آر چلے گئے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چھوٹا بچہ چلا جاوے یا بڑا چلا جاوے، جوان ہو، عالم ہو، حافظ ہو، کوئی رعایت نہیں ہے، اور کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ گھر میں جو 80 سال کا بوڑھا ہے، بوڑھی اماں ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، وہ رہ جاتی ہے، اس کی زندگی میں ہی، اس کی یاد میں ہی جوان، بالکل جوان شباب کا بچہ مضبوط، پڑھا لکھا، ایکٹیو، کاروباری، وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں درس دیتی ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا دن رات دیکھنے سے، تو ہمیں یقین دل کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں واقعی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لہذا میں غلط کروں کیوں؟ غلط نہیں کرنا، اس لیے کہ پھر مجھے اس کا سوال جواب بھی دینا ہے۔ سوال جواب مجھ سے ہوگا کیونکہ میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہوں، بڑا ہوں، سرپرست ہوں، تو سرپرست سے ہوگی۔ مدرسے کی چیکنگ جو ہوگی محتمم سے ہوگی، کہاں سے پیسہ لایا، کیسے ہوگی، کیسے نہیں، سب سے نہیں ہونے کی، پڑھانے والے کا کام تو پڑھانے کا ہے، تو جو جس کا ذمہ دار ہے اس سے پوچھ کر چلا کہ ہاں ہوگی۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی تصور، دوسرے فرشتے ہر بات ہماری لکھ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسری بات یہ کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کیا ہے، کسی بزرگ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے، بہت ہی سادی سی نصیحت کے لیے، کیا بھروسہ ہے زندگی کا، کیا کہا، یاد کر لو، نصیحت کرنی پڑ جاوے گھر میں، کیا بھروسہ ہے زندگی کا، جی رہے ہیں آج کپڑے بدل بدل کر، کیا کہو گے، کہو
ہاں کیا بھروسہ ہے زندگی کا، جی رہے ہیں آج کپڑے بدل بدل کر، سمجھ گئے؟ ایک دن ایسا بھی آئے گا ایک ہی کپڑے میں لے جائیں گے لوگ کندھے بدل بدل کر، اپنے کپڑے بھی نہیں تم ساتھ میں لے جا سکتے، چاہے وہ 1,00,000 روپے گز کا ہو، 50,000 روپے میٹر کا ہو، کتنی ہی بہترین چشمہ 50,000 کا بنوا کے لائے ہوں، لیکن اگر موت آ گئی رکھا رہ جائے گا، ختم، پتہ نہیں وارث اسے کس کو دیں گے، کہاں پھینکیں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا، کوئی پتہ ستہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے معاملے اپنے اچھے رکھو، اپنی آل اولاد کو نیک بناؤ، اچھی تعلیم دو، انہیں سمجھاتے رہو، جو مسجد میں بات اچھی سنو اسے کچھ نہ کچھ گھروں میں سمجھاؤ، دوستوں میں سمجھاؤ، جہاں اپنی آفسوں میں 10 بات دنیا کی کاروبار کی کرتے ہو 1-2 بات دین کی بھی کرنی چاہیے، ہم نے یہ سنا تھا، سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، اس سے دین زندگی میں باقی رہے گا، اس سے دین زندگی میں باقی رہے گا۔ تو بھائی یہی مختصر سا سبق ہے، یہی درس ہے، آج کا سبق اتنا ہی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہر بات کو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لہذا ہم غلط کریں کیوں؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم ارحم یا ارحم الراحمین، اللہم ارحم یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی ذات تعریف کے لائق نہیں ہے، ساری کی ساری خوبیاں بڑائیاں آپ ہی میں ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب آپ کے سامنے آپ کی دی ہوئی توفیق سے یا اللہ آپ کے پاک گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری آج تک کی ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یقیناً ہم سے آپ کی شان شان آپ کی کوئی فرما برداری نہیں ہو سکتی، یا اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، یا اللہ تمام کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، آپ کمزوروں کے محافظ ہیں، یا اللہ ہماری کمزوریوں کا خیال فرما کر ہمارے آج تک کے ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہرہ اور باطنہ گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہر قسم کی غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ خصوصاً اس بستی کے اہل قبرستان کی مغفرت فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کے، اے اللہ جو کوئی مرحوم ہوں، عورت ہو یا مرد ہو، کسی کا والد نہیں ہے، کسی کا یا اللہ بھائی نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، اے اللہ آپ بخوبی جاننے والے ہیں، ان سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ بخشش فرما، یا اللہ یقیناً گوشت ان کے گل گئے ہوں گے، ہڈیاں ان کی رل گئی ہوں گی، نشان قبر ان کے مٹ گئے ہوں گے، بال ان کے جھڑ گئے ہوں گے، اے خدا پاک آپ کے سوا کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے، اللہ کامل بخشش فرما، کامل مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں آباد رکھے دین اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما، اپنی رضا کے ساتھ زندگی نصیب فرما، یا اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، اعمال صالحہ کی مصروفیت پہ خاتمے کو مقدر فرما، یا اللہ ہم نے آپ کے دیے ہوئے مبارک ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے ہیں، اے خدا پاک آپ نے خالی ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلانے سے ہماری حفاظت فرمائی، ان سے مانگنے سے بھی حفاظت فرمائی، ان کے سامنے پیشانی ٹیکنے سے بھی حفاظت فرمائی، اے اللہ آپ نے اپنے پاک گھر میں ہمیں بلایا، یقیناً آپ کو ہم سے محبت ہے، یا اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے سجدہ کیا ہے، غیروں کے سامنے سجدہ کرنے سے آپ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، ان سے مانگنے سے بھی حفاظت فرمائی، یا اللہ آپ نے ان سے سوال کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائی، اے خدا پاک حاضرین کی تمام دینی اور دنیاوی ساری ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ ہر ایک کسی نہ کسی الجھن میں الجھا ہوا ہے،
اللہ جن کے جوان بچے بچیاں ہیں نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اللہ جو کاروباری لائن سے الجھے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاروباری لائن کو اللہ عافیت کے ساتھ ساری الجھنوں کو خوشیوں سے تبدیل فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ تیرے لاڈلے حبیب کے امتی ہیں، تیری قرآن کو حدیث کو ماننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ اے خدا پاک ان کا تیرے سوا کوئی پرسا نہان نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کے لاڈلے حبیب نے ہمیں آپ ہی کا در دکھایا ہے، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ یا اللہ جس کے چوکھٹ پر ہم جا کر ہاتھ پھیلائیں، اے اللہ آپ کے نام کا ہمارے گلے میں پٹا ہے، ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، دن کے حصوں میں بھی رات کے حصوں میں بھی۔ اے پاک قدرت والے تو اپنی رحمت کے صدقے سے ہماری ہر قسم کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں تو دنیا میں زندہ رکھے دنیا بھی ہماری سوار دے، اور جب یہ اللہ دنیا سے رخصت ہوں تو آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سے اپنی رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بہترین مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم سے حفاظت فرما، یا اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یقیناً یا اللہ اپنے قرآن پاک میں فرمایا کہ جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ تو ہماری ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یقیناً یا اللہ اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، لیکن نیک ہو جانا اس سے بڑھ کر نعمت اور رحمت ہے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، فرما بردار بنا۔ اے اللہ اچھا دھیان نصیب فرما۔ اے خدا پاک تمام مہلک بیماریوں سے بچا، غموں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، الجھنوں سے بچا۔ اے خدا پاک ہر الجھن کو خوشیوں سے تبدیل فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ یا اللہ جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جیسا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیرے سے نکالا، اس کی تنگی سے نکالا، اس کی یا اللہ اندھیری کوٹھری سے نکالا، آپ نے اے اللہ جیل کی کوٹھری سے نکالا، تہمت کی کوٹھری سے نکالا۔ اے خدا پاک ہماری بھی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، نظر بد سے بچا۔ اے اللہ ہر آفات سے بچا، حادثے سے بچا، حادثے کی زندگی سے بھی بچا اور حادثے کی موت سے بھی بچا۔ اچھی موت مقدر فرما۔ یا اللہ اچھی موت مقدر فرما۔ یا اللہ جل کر مرنے سے حفاظت فرما، ڈوب کر مرنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ گر کر مرنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ٹھوکر کھا کر مرنے سے حفاظت فرما، بھوکی پیاسی حالت میں مرنے سے حفاظت فرما۔ اے خدا پاک تو اپنے فضل سے ہر قسم کی بھلائی کو مقدر فرما، اپنے بھلے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن آپ بہت سے لوگوں کو بغیر کسی حساب کتاب کے اللہ اپنی چاہت سے معاف فرمائیں گے۔ اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما کر، ہمیں بھی معاف فرما کر اے خدا پاک ان میں شامل فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکے، آپ کے لاڈلے حبیب کے سامنے پیش کر سکے۔ یا اللہ ہمارے اعتبار سے کمزور ہیں، اے خدا پاک جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے نام لیوا ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ اپنی انعامات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے سے قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔